اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کر کے ان کی خاص و خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی الحج، ذی القعدہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ ان خاص مہینوں میں سے سب سے پہلا عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے، جبکہ باقی رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں۔ اس لیے اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا تھا۔ اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر دگنا ہے، وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے۔ محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشوراء کو حاصل ہے، جو کہ آج کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت: محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اس دن عطیت خداوندی بجا لانے والوں کو حق تعالیٰ بہت بلند مقام سے نوازتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عاشوراء کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے اے ایمان والو، عاشوراء کے دن روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزہ کا حکم فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کا روزہ۔ فقہا کرام فرماتے ہیں، اب سنت یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9ویں تاریخ کے روزے کا ارادہ بھی تھا، اور ارشاد بھی ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزہ کا ایسا تاکیدی حکم فرمایا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے، اور عاشوراء کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ تحقیقات فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی عاشوراء 10ویں تاریخ ہے، ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے 9 اور 10 محرم الحرام کے ہیں۔
حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شمس المعارف میں حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن نفلی بونی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی ہر حاجت پوری ہو، اب وہ حاجات ہوا کسی بلائی کے پائے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی۔ شمس المعارف متراجم: محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے لے کر آخری دن تک 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ پڑھیں: سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ نوافل پورے ماہ محرم الحرام میں جاری رکھے اور ایصال ثواب کرتے رہے اور وہ اعلیٰ ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ نوافل پورے ماہ محرم الحرام میں جاری رکھیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اہل بیت کو اس تمام ثواب کا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین، امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت اور تمام شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش فرمائے تو پورے ماہ میں 3 روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشاں ہے: محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشوراء کے اعمال: 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کی نفلی عبادات اور اعمال کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے حرج میں اس روز فراخی روا رکھو۔ جس دن اس روز اپنے گھر والوں کے حرج میں وسعت پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کرنے والے کو درجات بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال آسودگی اور کشائش عطا فرماتا ہے۔ جس نے اپنے گھر والوں پر اس دن زیادہ سے زیادہ خرچ کیا، جس نے اس روز روزہ بھی رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص شب عاشوراء میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ روزہ سے ہو تو اس کو اس طرح سے موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محرم الحرام میں روزے رکھنا افضل ہے۔ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک روزے رکھنا یا پہلی، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے رکھنا انتہائی افضل ہے۔ بے روزگاری اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو ہے آیت الکرسی کا مجرب عمل، یہ عمل 15 محرم کا دن مکمل ہونے کے بعد 16 محرم کی شروع ہونے والی رات کو 11 بجے شروع کریں۔ کوشش کریں کہ کمرہ میں کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نام کے قمری اعداد اور والدہ کے نام کی قمری اعداد کو جمع کر کے اس کے مطابق آیت الکرسی عظیم هو العظیم، الکرسی و هو العظیم تک پڑھیں۔ اول آخر درود تاج 11 بار پڑھیں۔ عمل شروع کرنے سے قبل غسل کریں اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے قبلہ رو بیٹھیں۔ آغاز میں بسم اللہ 19 بار پڑھیں اور عمل کے درمیان بسم اللہ کی تکرار نہ کریں۔ خوشبو یا عطر کا استعمال کریں۔ صاف ستھرے کپڑے زیب تن کریں۔ پانی پاس رکھیں اور دوران عمل وقفہ نہ کریں اور نہ ہی جائے نماز سے اٹھیں۔ ایک ہی نشست میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔
محرم الحرام میں 700 مرتبہ روزانہ سبون قدوس ربنا اللہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھے سبحان قدوس ربنا و رب ملائکاتی۔ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھنا ہے جو بآسانی پڑھ سکے۔ پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے، ورنہ جب آسانی ہو اس ماہ میں رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے تو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جس سے جمعرات کا روزہ چھوٹ گیا وہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ساتھ ملا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو قبول و منظور کرنے والی ہے۔ 10 محرم کے نوافل: 10 محرم کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورۃ اخلاص اور قل هو اللہ احد والی جو ہے 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی جو ہے ایک سورت کی ایک تسبیح پڑھ لے، گناہوں سے پاک رہے گا اور جنت میں بے شمار نعمتیں عطا ہوں گی انشاءاللہ۔ تو نئے اسلامک سال کے آغاز میں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ کر کرنا چاہیے: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنے مال کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیات سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مومن اپنا دن جو ہے ہر دن اہم ترین دن سمجھ کر گزارتا ہے۔ مومن ہر ہفتے، ہر مہینے مزید ترقی کرتا ہے، اس کا ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے کس طرح بہتر بنانا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ علم جو ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے میں مدد دے۔ علم کے ذریعے ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جس کو کر کے ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ علم صرف جان لینا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا اصل علم ہے۔ اس کے سال کی ابتدا اس صحت سے کریں کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے اور ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اس سال ہم اللہ سے قریب ہونے اور شیطان اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے اور ایسے تمام کاموں سے بچیں گے جو اللہ کے قریب کرنے، اس کی محبت پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ محرم الحرام 1 سے 10 محرم تک ہر رات سونے سے پہلے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا عمل کریں، ہر رات ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ پورا مہینہ بھی پڑھیں گے تو بھی بہتر ہے، پھر دل سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء 9 اور 10 کے محرم کے روزے ضرور رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور جب رسول خدا مدینہ آئے تو بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کا روزہ واجب ہو گیا کہ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ترک کر دیا اور حکم دیا کہ جس کا دل چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے، مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ سال میں یا اس سال بھی ان دنوں کے روزے اپنی استطاعت کے مطابق رکھے۔ اگر رکھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر کسی مجبوری کے عوض نہیں رکھتا تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک معاف فرمانے والی ہے۔ اس عمل کو اجر ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے راضی ہو، اور اپنے سب مسلمان بہن بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔